بلا فصل ہو رہی ہے آج کی گفتگو کے ساتھ۔ کل کی گفتگو جو احباب شرکت نہ فرما سکے کسی شرعی عذر کے تحت، کل کی گفتگو معرفت حجت کے عنوان سے تھی کہ اللہ نے امام کی معرفت کو کتنا اہم قرار دیا ہے، سبحان اللہ، اور مذہب میں امام کی ضرورت کیا ہے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو جبرن اور خوشی سے ہر کسی نے تسلیم کیا، قرآن اور کرہن جنہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک اللہ کو، ایک امام زمانہ۔ اللہ کو نہ ماننے تو کائنات کی ابتدا نہیں ملتی، امام زمان کو تسلیم نہ کریں تو کائنات کی انتہا۔ میرے لیے آج کی مجلس بہت اہم اور میرے لیے خوش قسمتی کے دو علمی شخصیات جبل کعبہ سرکار علامہ عاصم جعفری صاحب اور میرے برادر ذی وقار جناب علی قاسم صاحب تشریف فرما ہے۔ ان دو شخصیات کی موجودگی میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ مہدی مجبوری دین کا نام ہے۔ نہ بھی ماننا تو جبرن ماننا پڑے گا۔ عقیدہ مہدی صرف مسلمانوں میں نہیں، ادیان عالم جتنے بھی ہیں ان تمام کے ہاں یہ مشترک پایا جاتا ہے۔ ہر مذہب کسی نہ کسی کے انتظام میں۔ آپ کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یہودیت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ عیسائیت کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ زرتشت کا جامع سبنامہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ہندوؤں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر مذہب کسی نہ کسی انتظام۔ یہودی کہتے ہیں کہ کوئی برقیہ ہے جو آنے والا ہے، عیسائی کہتے ہیں کوئی مسیح موعود ہے جو آنے والا ہے، زرتشت کہتے ہیں کوئی زریان نامی بادشاہ ہے جو آنے والا ہے، ہندو کہتے ہیں ہمارا 11واں اوتار ہے جو اترنے والا ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ مہدی پیدا ہونے والا ہے، شیعہ کہتے ہیں اس کا ظہور ہونے والا ہے۔ ہر مذہب نے اور ہر فرقے نے امام کے تصور کو مانا ہے۔ کتنی بڑی سچائی ہے جو 11 کو نہیں مانتے وہ بھی 12 کو مانتے ہیں۔ اور بہتر کر کے جملہ کہتا ہوں، علی کو خلیفہ کہنے والے مہدی کو امام کہتے ہیں۔ امام لفظ کتنا لازم و ملزوم ہو گیا ہے، خلافت کے ماننے والے بھی اسے خلیفہ مہدی نہیں کہتے، وہ بھی جب ان کا نام آتا ہے وہ امام مہدی کہتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے لفظ کی پہلے کہا تھا کہ جبرن بھی امام کے وجود کو منگا، چاہے وہ امامت کے قائل نہیں ہیں لیکن انہیں اس بادشاہ کے لفظ کے ساتھ، نام کے ساتھ لفظ امام استعمال کرنا کہ امام مہدی ہیں جنہوں نے دنیا میں۔ یہ کائنات کا نظام بغیر حجت کے اور بغیر امام کے چل نہیں سکتا۔ قانون قدرت ہے، پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرما ہے، اہل علم دانشور چہرے تشریف فرمائے، قانون قدرت ہے کہ ہر چیز کائنات کی محض طواف ہے، کوئی بھی چیز جہود میں نہیں، ساکر میں، پوری کائنات کی ہر چیز محض طواف ہے، جس میں زندگی ہے اس میں حرکت۔ کائنات کے حقیر ترین ذرے ایٹم سے لے کے عالمین تک ہر ایک چیز کسی نہ کسی شے کے گرد گھوم رہی ہے، اور مرکز چیزوں کا طواف کروا کے اپنی مرکزیت کو منوا رہا۔ اور یہ بھی قانون قدرت ہے کہ جو بھی چیز گھومتی ہے وہ کسی نہ کسی کو مرکز بنا کے گھومتی ہے۔ اہل علم ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہے، کائنات کا حقیر ترین ذرہ ایٹم، یہ جو نیوکلیس ہے، اس کے ارد گرد کروڑوں الیکٹران محض طواف۔ یہ جو ہماری زمین ہے اس کا ایک نظام ہے، نظام شمسی، ہماری زمین کا ایک سورج ہے، یہ زمین اس کا ایک سیارہ ہے،
یہ زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. کیا بات ہے. اس سورج کے گرد اس زمین کے علاوہ باقی تمام ستارے طواف. مذہب نے بھی کہا اور سائنس نے بھی تسلیم کیا یہ صرف اس زمین کا سورج ہے. ایسے اربوں سورج ہیں جو ایک کہکشاں کے گرد گھوم رہے ہیں. ایک گلیکسی کے گرد محو طواف. وہ اربوں گلیکسیز ایک سپر گلیکسی کے گرد محو طواف. وہ جو کہکشائیں اعظم ہیں وہ کروڑوں کہکشائیں مل کے ایک کائنات کے گرد محو طواف. ایسی لاکھوں کائناتیں مل کے ایک عالم کے گرد محو طواف. وہ 18,000 عالمین ایک کتب کے گرد محو. وہ ہزاروں کتب ایک قطب الاقطاب کے گرد محو طواف. اور 12ویں شہنشاہ کا لقب ہے انا قطب الاقطاب. دھیرے دھیمے کہہ رہا تھا تو کسی نے دھیمے لہجے میں کہی ہوئی بات کو شاید اونچا نہیں سمجھا. ان کے لیے میں لفظ کو تبدیل کر دیتا ہوں کہ یہ جو زمین ہے یہ زمین کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے. اس زمین کی پورے عالمین کے سامنے وسعت ایسے ہی ہے جیسے ہم اس زمین پہ ایک پین کے ساتھ ایک نقطہ لگا دیں جو نقطے کی حیثیت ہے وہ اللہ کے عالمین کے سامنے زمین کی حیثیت ہے. اس زمین کی وسعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس زمین کا ایک سورج ہے پھر وہ اربوں سورج ہیں پھر وہ کہکشائیں ہیں پھر وہ کہکشائیں اعظم ہے پھر وہ ایک کائنات ہے پھر وہ عالم ہے پھر وہ ایک کتب ہے پھر قطب الاقطاب ہے. یعنی کہ قطب الاقطاب کے گرد اقطاب ہیں اور قطبوں کے گرد بہت سی کائناتیں ہیں عالمین ہیں پھر عالمین کے گرد کائناتیں ہیں پھر کائناتوں کے نزدیک کہکشاں ہیں پھر ان کہکشاؤں کے سورج ہے. ان سورجوں میں زمین ہے. اس زمین کا ایک شہر ہے. شہر کی کچی مسجد میں 2 رکعت کا نماز پڑھانے والا مولوی پوچھ رہا ہے کہ علی کیا ہے. پہلے حیثیت سمجھ پہلے اپنی حیثیت کو پہلے کہا تیری حیثیت اور علی صرف اس دنیا کا امام نہیں عالمین کا امام. عالمین کی وسعت میں علماء کی موجودگی میں ایک اور جملے میں بند کر دیتا ہوں جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے وہاں وہاں علی امام العالمین. سیدہ صرف اس دنیا کی عورتوں کی سردار نہیں سیدۃ النساء العالمین عالمین کی عورت. تو یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی ایک مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں اور وہ مرکز توحید نہیں ہے. کیونکہ توحید کو مرکز مانیں گے پھر توحید کو جمود ماننا پڑے گا. اسے سکوت میں ماننا پڑے گا اسے رکا ہوا ماننا پڑے گا. اور توحید میں جمود نہیں توحید میں سکوت نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا امام ہے جو عالمین کے نظام کو چلانا ہے. انتظار صرف یہاں نہیں ہو رہا. اور میں بھی یہ بتاؤں کہ میں شاید یہ باتیں میں نے کہا تھا کہ ایسی باتیں جو سماعتوں سے پہلے نہ ٹکرائی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کو ابھی انتظار ہو کہیں اور وہ آ چکے ہوں. ایک شخص نے میرے مولا سے کہا تھا اس نے کہا مولا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. جواب امام سنیے گا کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جواب بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا. اس نے کہا مولا اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا. امام فرماتے تو ہر جگہ دیکھ لیتا ہے. اور فرماتے وہ دور چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے مولا نظر آ رہا ہے. فرمایا اس کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے اللہ اس کے اندر ہو دکھائی تمہیں نہیں دے رہا. ڈھونڈ تم خدا کو رہے. کائنات کی ان تمام حرکتوں کا مرکز و منبع ایک مولا اور ایک آقا. یہاں انتظار ہے کہیں آ چکے ہو. کہاں کون سا دور چل رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہم اس دنیا کے باشندے ہیں اور یہاں ہمیں انتظار کی کیفیت میں
رکھا گیا ہے. میں جنت اور جہنم کے تصور کا قائل ہوں، لیکن جو تصور مولوی دے رہا ہے اس تصور کا دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، تکیہ لگے ہوئے لوگ شاید خالق ذہنیت فطرت انسانی کے لالچ سے واقف تھے. جو انسان کو لالچ ہوتا تھا خدا نے وہ جنت کی مثالیں دے دی. جنت میں یہ بھی ہوگا، جنت میں یہ بھی ہوگا. آئیے حقیقی جنت کے تصور کی طرف بڑھتے ہیں کہ مومن کا حقیقی جنت کا تصور. کل میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے میرے آقا و مولا کا ظہور کہ میرے شہنشاہ ضرور فرمائیں گے. امامت اتنی ضروری ہے کہ خدا نے دنیا میں جیسے تیسے امام کے بغیر گزارا کرنا کر لو، بلاؤں گا تمہیں میں امام کے نام پہ، اٹھاؤں گا میں تمہیں امام کے نام پہ. وہاں خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نام پہ بلاؤں گا، امام کے نام پہ بلاؤں. خدا کہہ رہا، خود کہہ رہا ہے میں تمہیں امام کے نام پہ بلاؤں گا. 1 2 3 بندے بھی، 4 بندے بھی مجھے دعا دے دیں گے تو مجھے تسلی ہو جائے گی، میرا جملہ آپ تک پہنچا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے مولا جس نام سے تو ہمیں قیامت والے دن بلائے گا، ہم دنیا میں اسی نام سے تمہیں بلا لیں. جس نام سے تو ہمیں بلائے گا، کیونکہ یہ رواج ہم نے نہیں ڈالا، یہ رواج تو نے ڈالا ہے. تو نے کہا ہے کہ میں امام کے نام پہ بلاؤں گا. خدا نے یہ نہیں کہا میں اللہ کے نام پہ بلاؤں گا، یہ بھی نہیں کہا میں نبی کے نام پہ بلاؤں گا. اللہ کے نام پہ بلاتا تو سارے ہی چلے جاتے ہیں، نبی کے نام پہ بلاتا تو سارے چلے جاتے. خدا اپنے نام پہ قیامت والے دن آواز دیتا تو کافر بھی اٹھ کے چلے جاتے. فرعون کو بھی اللہ پالتا ہے، نمرود کو بھی رزق اللہ دیتا ہے، شداد کو بھی زندگی اللہ دیتا ہے. اگر نبی کے نام پہ بلاتا تو سارے منافق اٹھ کے چلے جاتے. اس نے بلایا ہی امام کے نام پہ ہے. نہ کافر آئیں گے نہ منافق آئیں گے، بلائیں گے وہی جو امام ہے اور آئیں گے وہی جو علی کے پیچھے چل رہے ہیں. آواز ہی تمہارے امام کے نام. دادا استاد قبلہ مبلغ مولانا اسماعیل ایک جگہ پہ اسی بات پہ تقریر کر رہے تھے تو سامنے بیٹھے مولوی نے کہا نہیں مولانا اسماعیل یہاں امام کا لفظ نہیں، یہاں ماں کا لفظ. ماں کے نام پہ بلائے گا. مبلغ اعظم مسکرا کے کہنے کہ ماں کے نام پہ بلائے، پھر تیرا باپ آدم تو نہ اٹھا تو جس گھر کا باپ ہی نہ اٹھے وہاں اولاد کیا اٹھے. اور یہ آگے تسلیم لے آئیے، آگے تسلیم لے ضرور پڑھے سارے اسلام مل کے بلا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری. میں تمہیں بلاؤں گا تمہارے امام کے نام. کل پڑھا تھا قبلہ میں نے مالک ظہور، امام جب ظہور فرمائیں گے تو حالت کیا ہے. آج میں سنانے لگا ہوں عقیدہ رجت، معصوموں کا پلٹنا. اہل تشریف فرمائے وہ شیعہ شیعہ ہی نہیں جو عقیدہ رجت کا قائل ہو، وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے جسے دوبارہ اٹھنے کی تمیز نہ ہو. ہم میتیں امانتاً دفناتے ہیں، ہمیں خبر ہے کہ ابھی تمہیں تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا جائے گا. اور جو محبت اور ولایت پہ مر جاتے ہیں معصوم فرماتے جب 12واں آئے گا نا تو وہ قبروں سے اپنے کفن سے مٹی چھاڑتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہیں گے ابھی تو سوئے تھے. اور ابھی ہمارے کاموں میں میرے شہنشاہ کی میں نے ظہور کل پڑھ دیا کہ میرے شہنشاہ ظہور فرمائیں گے. امام نے جو نشانیاں بتائی تھی حتمی نشانیاں، کچھ ایسی نشانیاں جو مکمل ہو چکی، کچھ ایسی نشانیاں جو مکمل ہونے والی. مولا نے فرمایا جب میرے قائم کا ظہور ہونے والا ہوگا جمادی ثانی سے لے کے 10 رجب تک شدید بارشیں ہوں گی. مولا فرماتے ہیں اتنی تیز بارشیں ہوں گی اور اتنا تیز پانی زمین پہ ہوگا کہ منافقوں کی ہڈیاں زمین کے اوپر آ جائیں گی اور مومنوں کی ہڈیوں پہ گوشت آنا شروع ہو جائے گا. میں عقیدہ رجت کا آغاز پڑھنے لگا. امام کا پلٹنا بعد میں سننا، پہلے مومن کا پلٹنا سننا. اتنی تیز
بارشیں ہونی کہ مومنین کے ہڈیوں پہ گوشت آنا شروع ہو جائے. سرکار کعبہ میں ظہور فرما چکے. کل میں نے آپ کو سنا دیا کہ مولا کوفہ میں اپنی حکومت کو قائم کریں. کوفہ میں اپنی حکومت قائم ہو چکی ہوگی. یوشع بن نون کو اٹھا لیا ہوگا. اصحاب کہف اٹھ چکے ہوں گے. موسیٰ کے 25 صحابی اٹھ چکے ہوں گے. عیسیٰ کے ساتھ 27 چلنے والے بھی اٹھ چکے ہوں گے. ابو ذر بھی اٹھ چکا ہوگا. سلمان بھی بلا لیا ہوگا. مال کے استر کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوگی. کم پھر بھی تلوار لے کے چل رہا ہوگا. علی کے نوکر آ چکے ہوں گے. میرا قائم کوفے میں اپنے مرکز کو قائم کرے. سب سے پہلی رجت ہوگی کریم کربلا کی. میں سب سے پہلے رجت پڑھنے لگا ہوں. سب سے پہلی رجت علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے پلٹنا ہوگا کریم کربلا. امام حسین علیہ السلام آئیں گے. کس حالت میں آئیں گے؟ قائم کی مسجد کوفہ کے صحن پہ نورانی منبر لگا ہوگا. میرا قائم منبر پہ تشریف فرما ہوگا. شہروں پہ قائم کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی. امام کے حاکم اپنے اپنے ملکوں پہ حکومت کر رہے ہوں گے. یا ایک دم نہ کہا عرش سے ایک آواز آئے گی کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہونے لگا ہے. اتنا کہے گا یہ کربلا کی طرف سے کوئی دھول اٹھے گی. قائم اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. جب قائم کا اٹھ کے کھڑا ہونے جائے گا قائم کے سپاہی کہیں گے مولا یہ کون آ رہا ہے؟ فرمایا استقبال کے لیے اٹھو میرا جد حسین آ رہا ہے. مولا حسین کی حالت میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہو گئے. کتابیں لکھتی آگے آگے کریم کربلا ہوگا. پیچھے پیچھے 72 شہداء کربلا ہوں گے. 72 شہداء کربلا کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. ان کے سروں پہ سبز علامے ہوں گے. ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں ہوں گی. وہ حسین کے پیچھے لبیک یا حسین کی صدائیں دیتے ہوئے منتقم حسین کی صدائیں دیتے ہوئے حسین کے پیچھے کوفہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہوں گے. یا قائم کے سپاہی اٹھ کے دیکھیں گے کہ ہم نے تو دیکھا ہے یہ حسین آ رہا ہے. یہ حسین کے پیچھے 72 آ رہے ہیں. کتب غیبت لکھتی ہے کہ ان 72 کے پیچھے ہزاروں کی تعداد ایسی ہوگی جن کے سروں پہ سونے کے تاج ہوں گے, جن کے بدن پہ چاندی کی ذرہ ہوگی, ان کے چہرے مثل چاند روشن ہوں گے, ان کی خوشبو سے کائنات معطر ہو جائے گی. قائم کے صحاب اٹھ کے کہیں گے اے صاحب العصر والزمان, وہ تو تیرا دادا حسین آ رہا ہے, وہ تیرے حسین کے ناصر آ رہے ہیں, یا اس کے پیچھے کون آ رہے ہیں؟ کتب غیبت کی ذمہ داری میری یا صاحب العصر والزمان پوچھیں گے اے میرے جد حسین, میرے اصحاب پوچھ رہے ہیں آپ کے پیچھے آنے والے کون ہیں؟ حسین کہیں گے قائم اپنے اصحاب کو بتا دیں جب میں نے صدائے نصرت کا مطلب کیا تھا تو کائنات میں روحوں نے میری لبیک اس ثلاثے کی بلند کی تھی. جہاں جہاں اس ثلاثہ بلند ہوا تھا وہ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے, وہ اس کے بعد پیدا ہوئے تھے. یہ جو سامنے آ رہے ہیں یہ وہی ہے جو مجھے دیکھے بغیر میرے عشق میں اپنے سروں پہ اور اپنے بدن پہ حسین کے ماتم کے ساتھ حسین کی نصرت کیا کرتے تھے. ہوئی صدا تڑپا لو بدن میں عبادت کے واسطے, یقیناً میرے حسین ہے آئے یہ جان کر نکلا لو بدن سے زیارت کے واسطے. نعرہ ہر شیعہ زیارت عاشورہ میں پڑھتا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا. ناراض نہ ہونا زیارت عاشورہ کا جملہ یہ کاش میں کربلا میں ہوتا, حسین تیری محبت میں 2 رکعت نماز پڑھتا, کاش میں کربلا میں ہوتا حسین تیری محبت میں وہاں مسجد بنواتا. میں نے تو زیارت عاشورہ کی جو کاش کہا تھا اس کے آگے کیا کہا تھا؟ کاش میں کربلا میں ہوتا, میں تیری محبت میں لہو لہان ہوتا. زیارت عاشورہ حسرت ہے, زنجیر وعدے کی تکمیل ہے. سروں پہ سونے کے تاج یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بدنوں کو حسین کی نصرت کے استغاثے پہ لبیک کے لیے استعمال کیا. میں مادریوں کے سامنے بیٹھا ہوں, رجت صرف حسین کی نہیں ہوگی, عزاداروں کی بھی ہوگی. یہی تو وجہ ہے معصوم فرماتے جہاں بھی ماتی مر جائے دفنا دیا کرو, دفن کہیں ہوگا اٹھے گا کربلا سے, تدفین کہیں بھی
اٹھے گا کربلا سے. مولا حسین ہی آئے گا, حسین کے ساتھ حسین کے صحاب, حسین کے ناصر, حسین کے عزادار آئیں گے. 9 لاکھ کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. صرف عزادار نہیں آ رہے, صرف ناصر نہیں آ رہے, دشمنوں کو بھی اٹھایا جائے گا, کیونکہ عدل کا دن ہے, بدلے کا دن ہے, پلٹنے کا دن ہے. بوڑھے صحابی علی کے عبداللہ ابن مسعود کو یزید کے باپ نے اپنے دربار میں چھڑیوں کے ساتھ مروا کے کہا تھا, بتا میرے ہاتھ سے کیسے مرنا چاہتا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے انگڑائی لے کے کہا, جیسے قائم کے دور میں تو میرے ہاتھ سے مرنا چاہتا ہے. یہاں جتنی سختیاں ہیں برداشت کرو. دنیا تنہا چھوڑ دے, دنیا تانے دے, دنیا کچھ بھی کہے, محبت حسین میں برداشت کرنا, اس سوچ کے ساتھ برداشت کرنا کہ وہ آ رہے ہیں. ہر ایک مومن کا بدلہ لے گا میرا کان. 9 لاکھ کو قبروں سے نکالا جائے, 9 لاکھ کو قتل کیا جائے. سب سے پہلا بدلہ ہوگا حسین ابن علی, کیونکہ اس بدلے کو لینے کے لیے توحید کو بڑی جلدی. یہ بات میں اپنی قوم کے بچوں کے سامنے کر دوں, مختار نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا, انتقام خون حسین نہیں ہوا. ایک شخص نے امام سے پوچھ لیا تھا, اس نے کہا مولا حسین معصوم تھے, حسین امام تھے, اگلا امام سجاد تھا, خون حسین کا بدلہ لینا ذمہ داری سجاد کی تھی, کیا مختار نے کیوں کیا؟ مولا حسین نے کہا اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا, میرے جان حسین کے خون کا بدلہ تو نہیں ہوا. اس کا پھر مولا سجاد نے بدلہ کیوں نہیں لیا, یہ کون لے گا؟ فرمائیے ہمارا آخری امام, ہمارا آخری بیٹا قائم لے گا. اس کا پھر امام کے بدلہ لینے کی ذمہ داری سجاد کی تھی. اگر بدلہ امام ہی نے لینا ہے تو قائم کی بجائے سجاد نے کیوں نہیں لیا؟ اب جواب سننا, ایک ہی جملے کا جواب ہے. مولا کہتے ہیں اگر سجاد بدلہ لیتا اس دور کے یزیدیوں سے لیتا. اللہ جانے اپنے بیٹھ کے سنا, میں نے تو پہلے کہا تھا کہ موضوع تقاضا کرے. اگر سجاد بدلہ لیتے اس دور کے یزیدیوں سے, بدلہ باقی ہو جاتا, قائم لے گا قیامت تک کے یزیدیوں سے بدلہ. اس لیے انتقام خون حسین قائم کے ذمہ بدلہ ہے, قائم کے ذمہ. 9 لاکھ کو قبروں سے نکالا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا, خون حسین کا بدلہ ہو چکا ہوگا. کتب غیبت کہتی 309 سال امام حسین کی حکومت رہی. 309 سال ماتمی حسین کی بادشاہی میں جیے. کوئی پابندی نہیں کہیں بھی. 309 سال جینا حسین کی شان, حسین کے نوکر اور حسین کے محب بنے. دوسری رجب ہوگی امیر المومنین. حساس موضوع ہے, پوری تحقیق کے ساتھ پڑھیں. دوسری رجب ہوگی امیر المومنین. امیر المومنین کی رجب ہوگی نجف سے. مولا کا مرکز کہاں ہوگا قائم کا؟ کوفے میں. کریم کربلا آ چکے ہوں گے اور دوسری رجب ہوگی امیر المومنین. امیر جب حسین آئے تھے تو حسین کربلا سے نکلے تھے. کتب غیبت کہتی علی نجف سے نکلے گا. علی آسمان سے اترے گا اور نجف میں رکے گا. آسمان سے نجف میں اترے گا. کتاب صفا صدر ضمانت میرے کاندھوں پہ رکھ لینا, اس وقت صرف سننا اور یقین کرنا. حسین کے پیچھے 72 صحابی اور حسین کے دادا. میں سوچ رہا تھا جب میں کتب غیبت میں رجب کو پڑھ رہا تھا, میں نے کہا کہ حسین کے پیچھے تو حسین کے نوکر تھے, لیکن کتب غیبت کی روایات بتاتی ہیں کہ علی کے نوکر علی کے آنے سے پہلے رجب فرما چکے ہیں. سلمان آ چکا ہے, ابو ذر آ چکا ہے, کمبر مقدام حذیفہ سارے آ چکے ہیں. اب
علی کے پیچھے کون ہے؟ مجھے علی کی رجت پڑھنے میں بڑی جلدی تھی. اتنے غیب میں جب میں نے علی کی رجت پڑھی تو کتنے دن تک وجود میں اس رجت کا نشہ رہا. پتہ نہیں اب یہاں کون کون نشہ محسوس کرے گا. علی کے پیچھے 1.25 لاکھ نبی آ گئے. لشکر میں چل رہے ہوں گے. آگے آگے سپہ سالار علی ہوگا. علی نجف سے نکل کے کوفہ کی حدود میں آئے گا. اپنی زلفکار ہوا میں اٹھے گا. اٹھ قائم دادا علی آ گیا. اٹھ میرا بیٹا قائم. تیرا دادا علی آ گیا. کتب غیبت کہتی ہیں کہ علی کے چہرے کی جوانی وہی ہوگی جو بدر کے میدان میں علی کی تھی. وہی شباب علی کا, وہی چلنا علی کا. علی کوفے میں ایسے آ رہے ہوں گے جیسے خندق کے میدان میں ٹہلتے ہوئے گئے تھے. آج علی کے چلنے کا انداز نرالا ہے. بیٹا تخت میں بیٹھا ہوا ہے. آج علی کی تلوار روکنے والا کوئی نہیں. آج علی کی زلفکار کے آگے ہاتھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی اپنی زبان اطہر سے قرآن کی آیت کو تلاوت کروا. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. علی نبیوں کو وہ وعدہ یاد کروا. ایک رہے ہوگے اے گروہ انبیاء, تمہیں یاد ہے ایک وقت تھا جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا ایک وقت آئے گا لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تم نے ایمان بھی لانا ہے, مدد بھی کرنی ہے. ایمان بھی لانا ہے, مدد بھی کرنی ہے. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر تم نے مدد نہ کی تو سارے کے سارے نبی فاسق کر دوں گا. علی آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کو کہہ رہا ہے اب عصمت بچانی, آؤ علی کی مدد کرو. کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ انبیاء علی کی مدد کیوں کریں. انبیاء احسان کا بدلہ اتارا. علی نے کی تھی ہر نبی کی مدد. ہر نبی کرنے آ رہا ہے. انبیاء علی کے ساتھ اٹھ کے آ رہے. رجب معصوموں کی نہیں, انبیاء کی بھی ہے. علی کہیں گے اٹھ حابیل قابیل سے بدلہ لے. نوح بیٹے کے گریبان میں ہاتھ ڈال. ابراہیم نمرود کی گردن مار. موسیٰ فرعون کا رستہ روک. ہر نبی کو علی بدلہ لے کے دیں گے ان کے دشمنوں کے ساتھ. علی ان کے ساتھ مل کے نبیوں کے دشمن مارے گا. جب انبیاء کے دشمن مر چکے ہوں گے علی کہے گا آؤ اب اللہ کا بدلہ لے. ہمیشہ جو موضوع پہلی دفعہ پڑھا جاتا ہے وہ حساس بھی ہوتا ہے. کام سننے کی عادت نہیں ہوتی, ذکر قبول کرنے کی عادت. اس لیے داد میں اور بات کو قبول کرنے کے اندر 1-2 سیکنڈ کا فاصلہ آ جاتا ہے. فاصلہ بھی نہ ہے کہ آپ جلدی سنیں آنکھیں پھٹی کی پڑی یہ کیا اور پھر آپ داد میں فوراً داد. تم نے اپنے بدلے لے لیے, آؤ اب اللہ کا بدلہ لے. کتب غیبت سے پڑھ رہا ہوں. کتنا تشریف فرمائے. امیر المومنین سے کہا جائے گا اللہ کا بدلہ کیسا. یا آسمان سے ابلیس کی آواز آئے گی, یہ مہدی نہیں, وادی الیابس میں مہدی کا ظہور ہوا ہے. اس کے تمام چیلے شیطان کی مکمل طاقتیں وادی الیابس میں اکٹھی ہوں. لاکھوں کا ہجوم ابلیس لے لے اپنی پوری طاقت کے ساتھ علی کے لشکر کے مقابلے پہ آئے. شط فرات کے کنارے پہ روحا نامی جگہ پہ علی کے لشکر کی اور ابلیس کے لشکر کا گھمسان کا رن پڑے. علی کا لشکر ابلیس کے لشکر پہ ٹوٹ پڑے. فرات کے کنارے پہ علی کے لشکر کے سپاہی ابلیس کے لشکروں سے لڑ رہے ہوں گے. موسیٰ کی تلوار ہوگی فرعون کی گردن پہ. ابراہیم چل رہا ہوگا نمرود کے پیچھے میں. یہ امیر
अमीर अल-मोमिनीन पीछा करेंगे इब्लीस का, या ना कहा जो ही इब्लीस का पीछा करेंगे शदीद फराक का एक ऐसा किनारा आएगा या इब्लीस रुक के कहेगा ऐ अली अगर तू थोड़ी देर के लिए मुझ पे तलवार न चलाए, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं तुझे मोहलत देता हूं। अली कुरान की आयत को फौरन पढ़ेंगे। अली कहेंगे खुदा ने तुझे कहा था मैं तुझे वक्त मालूम तक मोहलत देता हूं। अली कहेंगे हाज़िल वक्त मालूम, आज वो वक्त मालूम आ गया है। वो कहेगा मैं तुझे सजदा करने के लिए तैयार हो, जिसे कहता उसे सजदा करने के लिए तैयार हो। या अमीर अल-मोमिनीन अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकालेंगे, इब्लीस की शाहरग पे अली अपनी तलवार को रखेगा, या आसमान से एक नेज़ा निकलेगा और सीधा इब्लीस के सीने पे बवस्त होगा। अली कहेगा मुझसे पहले इस पे हमला किसने किया, या कांधे पे हाथ आएगा। अली घबराना, मैं मोहम्मद आ गया। जिसने जिंदगी में कभी किसी को नहीं मारा था, वो इब्लीस के सीने पे नेज़ा, जो ही इब्लीस के सीने पे नेज़ा लगेगा ये आसमान से आवाज आएगी जा अल हक ज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल, हक आ गया, बातिल मिट गया। बातिल मर चुका होगा, हक का राज कायम होगा। अभी एक इंतकाम बाकी है, उस इंतकाम की तुम्हें और मुझे भी जल्दी। मैं पूरी रजत का जिम्मेदार हूं। हर रजत को मैंने पढ़ा, किसी को तीर तलवार से, किसी को नेज़े से। हर हुज्जत, हर मासूम अपने दुश्मन को तलवार और नेज़े से कत्ल करती रही। बदला हो गया। 44 साल, 44,000 साल, मालूम 44,000 साल अली की हुकूमत रही। 50,000 साल रसूल की हुकूमत रही। एक बदला वापस होगा जब अली और मोहम्मद नजफ में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। जब इब्लीस मारा जा चुका होगा, इसकी ताकतें मर चुकी होंगी, फिर मुस्तफा और अली नजफ में एक मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद कायम की बारगाह में आएंगे। जब कूफा में आएंगे, कायम मिंबर छोड़ेगा, अपने जद के इस्तकबाल के लिए उठेगा। जद के इस्तकबाल के उठने के बाद रसूल कहेंगे ऐ अली कुछ दुश्मन तूने मारे, कुछ दुश्मन कायम ने मारे, कुछ दुश्मन हुसैन ने मारे। मैं फजाइल पढ़ो, फजाइल रुख मौजू अगर हुसैन की तरफ मोड़ के तो मुझे मजबूरन हुसैन पढ़ना पड़ जाएगा। कहेंगे अब आओ सारे मिलके ज़हरा के दुश्मनों को मारो। क्योंकि ये बदला सब ने लेना, क्योंकि जिसका बदला है वो नबी की बेटी है, अली की ज़ौजा। रसूल कह रहे मुझे जल्दी है मेरी बेटी का बदला लेना, अली कह रहे मुझे जल्दी है मेरे ज़ौजा का बदला लेना, हसन कह रहे मुझे जल्दी है मेरी माँ का बदला लेना, हुसैन कह रहे मुझे जल्दी है मेरी माँ का बदला लेना, कायम कह रहे मुझे जल्दी है मेरी माँ का बदला लेना। रसूल फरमाए आओ सारे के सारे एक जुमले पे कायनात अपनी पूरी जिंदगी वार के रख दो, वो क्या मंजर होगा जब मिंबर पे मोहम्मद होगा, सामने 12 अली खड़े होंगे। मिंबर पे मोहम्मद, सामने 12 अली, एक जैसे कद, एक जैसे चेहरे। अब दिखने में पता ही नहीं चल रहा कि मोहम्मद कौन है, अली कौन है, अली कौन है, मोहम्मद। मोहम्मद 12 बेटों के आगे चलेगा, 11 बेटों एक अली के आगे चलेगा। पहले वो सिर्फ मोहम्मद था, जो ही चलना शुरू है तो अब ये कुल्लो ना मोहम्मद चलते चल। पूरी कुतुब गैबत की जिम्मेदारी, जाओ जिसको दुनिया प्यारी हवाई अकीदा रखे,
کہ زہرا کے دشمن کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے. آمد میں بتاؤں کہ سیدہ کے دشمن کی سزا کیا ہے. سیدہ کے دشمن کو صاحب العصر والزمان نہ تلوار سے ماریں گے نہ نیزے سے ماریں گے, قبروں سے نکال کے زندہ جلائیں گے. اور میں نے کتب غیبت میں پڑھا ہے جب تک قائم کی حکومت رہے گی آگ جلتی رہے گی. ہر کسی کا انتقام ہو چکا, مر گیا. سب سے بڑا دشمن ابلیس بھی مر گیا. جلتے رہیں گے, چیخ چیخ کے کہیں گے ہمیں قتل کرو. جلایا کیوں ہے؟ قائم کہے گا اس انتقام میں میں کئی ہزار سال جلتا ہوں. اس انتقام کی آگ نے مجھے سونے نہیں دیا. علی کہے گا مجھے بھی انتقام کیا. رسول کہے گا میں بھی قبر میں روتا. وعدہ پورا ہو جائے گا. اب ہوگی محمد کی بیٹی کی رجا. سزا سے معافی مانگے جب رسول کی بیٹی کی رجت ہوگی نا. علی شباب میں آئے گا, حسین قبر سے کربلا سے اٹھے گا, زخم صاف, اکبر کا سینہ ٹھیک ہو, عباس کے بازو لگے ہوئے. میں تم نے مصعب کی طرف رخ موڑ دیا ورنہ میں تمہیں عباس کی رجت سناتا. انشاءاللہ اگلی مجالس میں 8 ربیع الاول تک یکم سے آپ حسینیہ پڑھوں گا, کسی قائم کا موضوع پڑھوں گا, تمہیں غازی کی رجت سناؤں گا کہ غازی کیسے آئے گا. عباس آئے گا, علی بھائی بازو صاحب, اکبر آئے گا سینہ سلام, حسین آئے گا زخم صاحب. جب ہوگی نا محمد کی بیٹی بیوی کہے گی میرے اللہ میں مہدی کے دربار میں ویسے جانا چاہتی ہوں جیسے دنیا میں دربار میں. مجھے ایک بار میرے بیٹے کے دربار میں اسی حالت میں جانے دے جیسے میں دنیا سے گئی تھی. محمد منبر پہ ہوگے, 12 علی کھڑے ہوگے, رجت میں معصوموں کا ماتم شروع ہو جائے گا. پہلا حلقہ باندھیں گے علی کے بیٹے. جب ماں کو اس حالت میں دیکھیں گے پہلو پہ ہاتھ ہوگا. رو کے کہے گی مہدی میں بڑی زخمی ہوں. میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا. منبر پہ بیٹھ گیا میرا بیٹا, شاہی ہو گئی میرے بیٹے. تو میرا لال مہدی میں نے آج بھی دن کا بڑا انتظار کیا, کب میرے بیٹوں کا راج ہوگا, کب میرے چاند کی حکمرانی ہوگا. مہدی تو تخت پہ بیٹھ گیا, ان سے پوچھ میری اولاد کا قصور. نور کے منبر پہ بیٹھا ہوا میرا قائم ہاتھ باندھ کے دادی میں کئی 100 سال رویا. اماں میں ایک لمحے کے لیے تیرا پہلو نہیں بھولا. اماں میں کیا کرتا, مجھے اذن ظہور نہیں تھا, میں ہر رات تڑپتا رہا. اب اگلی سطر اللہ جانے سید اور ماتمی کیسے برداشت کریں گے. کہ مولا قائم کہیں گے نا اماں میں کئی 100 سال رویا. سیدہ رو کے کہے گی مہدی میں کسی ایک جگہ پہ روئی, میں کبھی مدینے کی گلیوں میں روئی, میں کبھی ولید کے دربار میں روئی, میں کبھی مکہ کی پہاڑیوں میں روئی, میں کبھی کربلا کے جنگل میں روئی, میں کبھی خولی کے تنور پہ روئی, میں کبھی کوفے کی گلیوں میں روئی, میں کبھی شام کے بازاروں میں روئی, میں کبھی شام کے درباروں میں روئی, میں کبھی شام کے زندان میں روئی, میں کبھی قوم کی پہاڑیوں پہ روئی, میں کبھی بغداد کے پول پہ روئی. میں تو جگہ جگہ روئی.
دنوں میں میری اولاد کا قبرستان بھی ایک نہ بدلے. 11 سفر ہو گئی, شب لگ گئی. روتی آنکھوں سے مغفرت کی دعا بھی کرنا. شہید ولایت علامہ ناصر عباس آج کی رات ہم سے بچھ گئے. یقیناً سیدہ کے باغ میں ہوں گے, قائم کے سپاہیوں میں ہوں گے. سادات و غیر سادات, میں اس معصومہ کے 4 درد پڑھنا چاہتا ہوں جسے 2 دن بعد سجاد نے شام میں دفنا دیا. کل یہاں سے بات ہم کا جلوس لے کے نکلے. بڑا آسان ہوتا ہے کھلے ہاتھوں والا جلوس, بڑا آسان ہوتا ہے وہ جلوس جسے رستے میں کوئی پتھر مارنے والا. اس جلوس میں خضوع و خشوع کے ساتھ شرکت کرنا. تو میں رسول کی بیٹی کا واسطہ میں خود ماتمی ہوں, جلوس کو تماشا نہ بناؤں. جتنی دیر جلوس میں چلنا ایسے سمجھنا حسین کے جنازے پہ چل رہا ہے. دنیا داری کی باتیں کرنی ہو, کل والا دن چھوڑ دینا. جلوس میں چلتے ہوئے مسکرانا نہ, جلوس میں چلتے ہوئے دنیا داری کی باتیں کرتے ہوئے ہنسنا نہ. ایسے نہ تو ہنس رہا ہو, تیرے پہلو میں سجاد چل رہا ہے. مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کسی بیٹے کو باپ کے جنازے میں ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ جلوس نہیں ہوتا, یہ غریب کا جنازہ ہوتا ہے. یہ بازاروں میں لے کے آتے ہو حسین کی بہن کی سنت سمجھ کر. جلوس میں خضوع و خشوع کے ساتھ چلنا. ماتمی حلقے میں نہ کھڑا ہو سکو تو ماتمی حصار میں کھڑے ہو. ماتمی حصار میں نہ کھڑے ہو تو جلوس میں چل رہے ہو یا رونا یا ہاتھ سینے پہ رکھنا. زبان پہ ہائے حسین کہتے جانا. بیٹیوں بہنوں سے کہنا اس شان سے چلیں. اس جلوس میں چلنے کا طریقہ تمہیں زینب نے سکھایا. جلوس بارگاہ سے برآمد ہوگا تو اعلان ہوتے ہیں کہ حسین کا ماتمی جلوس امام بارگاہ حیدریہ سے برآمد ہوگا, مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. مومنین کے لیے رستے میں پانی کا انتظام ہوگا, مومنین کے لیے رستے میں کھانے کا انتظام ہوگا. ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ چل رہی ہوگی. لیکن جو پہلا جلوس حسین کا نکلا تھا میں اس کا اعلان سنانے لگا ہوں. 11 محرم کی صبح جلے ہوئے خیمے سے اعلان ہوا حسین کا ماتمی جلوس کربلا سے نکل کے کوفہ کے بازاروں سے ہوتا ہوا شام کے چوکوں سے گزرتا ہوا واپس کربلا میں اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے رستے میں شرابیوں کا مجمع ہوگا, پتھروں کی بارش ہوگی, یزیدیوں کا رش ہوگا. یہ جلوس دے گئی تمہیں علی کی بیٹی. جلوس کی زینت بننا ماتمی بن کے. تمہیں خبر ہی نہیں ہو جلوس میں قدم چلنے کی سعادت کتنی. نیت میں اجر رکھنا کہ جیسے تم نجف سے کربلا چلتے ہو تو ایک ایک قدم کا اجر ملتا ہے. تم اپنے شہر میں ہو اسے مشی سمجھ لینا, اسے نجف سے کربلا کا پیدل سفر سمجھ لینا. گریے کے ساتھ حسین کا جنازہ لے کے جانا, غریب کا جنازہ لے کے واپس آنا. میں پڑھنے لگا ہوں اس حسین کی بیٹی کی شہادت, جس بی بی پہ پوری رات رونے کے لیے قوم کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے, 4 سال کی ام المصائب. میں نے جملہ پڑھ دیا 4 سال کی. 4 سال کی بیٹیاں مصیبتوں کے والے نہیں ہوتے. اللہ نے ہر کسی کو بیٹی دی. بیٹیاں باپ کا لاڈ اور زینت ہوتی. مرنے کے بعد بیٹے جائیدادیں دیکھتے ہیں, بیٹی قبر پہ آتی ہے. تہجد کی نمازوں میں حسین کی مانگی ہوئی بیٹی. ایک عرب کے عالم دین نے کتاب لکھی تھی من الفاطمہ الی الفاطمہ, فاطمہ سے فاطمہ تک. انہوں نے 2 بیویوں کا تذکرہ لکھا, نبی کی بیٹی فاطمہ, علی کی بیٹی فاطمہ. جو پہلا صفحہ لکھا نا
اجازت میں پہلے صفحے کی 4 سطریں پڑھوں اور مجلس کا ماحول بدل گیا. ان کا نام بھی ایک جیسا تھا, مقدر بھی ایک جیسا تھا. میں منت کر کے کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں بیٹیاں دے, ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھنا. یہ حسین کی حسرت ہے. حسین کہتے تھے اللہ مجھے 1000 بھی بیٹی دے, میں سب کا نام فاطمہ رکھوں. بیٹی کا نام فاطمہ رکھا, پھر جس کا نام فاطمہ رکھنا اسے زندگی میں جھڑکنا نہ. اس گھر میں حسین کا آنا جانا رہتا ہے جس گھر میں کوئی فاطمہ رہتی ہے. انہوں کا نام بھی ایک جیسا تھا, مقدر بھی ایک جیسا تھا. اب میں مقدر پڑھنے لگا ہوں, 4 سطریں پڑھوں گا. پہلی سطر انہیں پہلی سطر لکھی. انہوں نے کہا وہ بھی باپ سے بڑا پیار کرتی تھی, یہ بھی باپ سے بڑا پیار. سن لی تم نے سطر, اگلی سطر وہ کہتے اسے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا. میں منت نہیں کروں گا, جملے تمہیں خود تڑپائیں گے, تمہارے جگر پہ چوٹ لگے. اسے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا, وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوتی, یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوتی. اگلی سطر ہے سیدوں کی ہائے نکلے گی, ماتمیوں کی ہائے نکلے گی. وہ کہتے ایک جگہ پہ فرق ہے, وہ پہلو پہ ہاتھ رو کے روتی تھی, یہ کانوں پہ ہاتھ. اس کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا, اس کا ہاتھ کانوں سے نہیں اٹھا. ماتمی نے ماتم کر دیا تو میں اگلا جملہ بھی پڑھ دینے لگا ہوں. وہ کہتے ایک فرق اور تھا, وہ 18 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی, یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے کہتی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی. شام کے زندان کے 2 پیر پرتوں میں بھی مولا سجاد کے پاؤں پہ منہ رکھ لیتے تھے, پاؤں کے کانٹے منہ سے نکال. کہتی تو میرا بھائی نہیں, تو میرا امام بھی ہے. اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے. جن بہنوں کے بھائی نے نبی روزار جانی وہ ساری زندگی خود کو لوارا سمجھتی. کسی بہن جوان ہو نا, بھائی چھوٹا ہو, بہن بازار میں آ جائے, بازار میں رش زیادہ ہو جائے, بہن گھبرا جائے, 4-5 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. دیکھنا تو نہ گھبرا, میں تیرے ساتھ ہو, تو نہ گھبرا, میں تیرے ساتھ ہو. کائنات میں ہر بھائی بہن کو تسلیہ دیتا ہے. بازار شام میں 4 سال کی بہن جوان بھائی کا ہاتھ پکڑ کے رو کے کہتی تو نہ رو, میں تیرے ساتھ ہو, تو نہ گھبرا, میں تیرے ساتھ ہو. جس بندے نے ماتم کرنا ہے سجاد رو کے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیہ دیتے ہیں, تو بہن ہو کے تسلیہ دے رہی ہے. رو کے کہتی میں مر گئی, تو جنازہ اٹھا لے گا. اگر بازار میں تو مر گیا تیرا جنازہ کو. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. سجاد میں بابا بغیر کفن کے چھوڑ آئی ہوں. 2 بہن پڑھنے کی شہادت نہیں پڑھ سکتا, درد نہیں پڑھ سکتا. ماتمیوں کا مجمع ہے, سکینہ شہزادی کے درد پڑھے گئے, بارگاہوں سے بندے نہیں جنازے اٹھے. کتنی زخمی تھی حسین کی بیٹی. شام کے زندان میں ایک دن مولا سجاد کے نا چہرے پہ یوں ہاتھ, مولا سجاد کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے منہ چوم کے دی سجاد میں تمہیں ایک درد رکھا ہوں. مولا سجاد نے بسم اللہ سکینہ, تو میری سجاد مجھے اب تیرا چہرہ نظر نہیں آتا.
نظروں میں تماچے اتنے مارے، میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں۔ جناب انہوں نے مجھے اتنا مارا، جناب میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں۔ سرکار اب دعا کر، مجھے موت آ جائے۔ سرکار بھیا مجھے جیا نہیں جاتا، نہ میں سو سکتی ہوں۔ دربار میں کھڑی تھی حسین کی بیٹی، جب پہلی پیشی ہوئی نا، قاتل انعام لینے کے لیے آئے۔ مقدمین ذاکرین یہاں جملہ پڑھا کرتے تھے، قاتل ناراض ہوتے رہے مقتول کی محنت دیکھ کر۔ اس سے بڑھ کے اور کیا مسائل ہوگا؟ اکبر کے قاتل نے انعام اکبر کی ماں کے سامنے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی علی کی بہن۔ ایک ایک آتا اس ملعون کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے، یہ کہتا اونچی آواز میں اپنا ظلم بتا، کوئی کہتا میں نے حسین کا اکبر مارا، یہ کہتا اٹھا خزانے، کوئی کہتا میں نے حسن کا یتیم مارا، یہ کہتا اٹھا خزانے، کوئی کہتا میں نے حسین کی بہن کے بیٹے مارے، یہ کہتا اٹھا خزانے۔ پرمل ملعون کہتا ہے میں نے حسین کا 6 مہینے کا بیٹا مارا۔ اس ملعون نے اسے قیمت تھوڑی دی، اس نے مجھے قیمت تھوڑی کیوں دی ہے؟ کسی نے 32 سال کا مارا، کسی نے 18 سال کا مارا، کسی نے 13 سال کا مارا، تو نے مارا تو 6 مہینے کا ہے، قیمت برابر کیوں مانگ رہا ہے؟ مجھے کوئی ظلم ایسا بتا میں خوش ہو کے تجھے قیمت دوں۔ یہ کمینہ دیکھا تھا میں نے اصغر کو تیر اس وقت مارا تھا جب حسین بیٹے کا منہ چوم رہا۔ میں نے حسین کو بیٹے کا بوسہ نہیں لینے دیا۔ مجھے خود مصائب سے عشق ہے، میں چاہتا ہوں کہ تاک پرسر روانگی کا ہے نا، آپ جی بھر کے لوگ میں معصومہ پڑھ رہا معصومہ، میں مضمون سے نہیں ہٹا، معصومہ کا درد پڑے گا، اکبر کا قاتل اور محمد کا قاتل، علی کی بیٹی کا دیوار کے ساتھ کھڑی دیکھ قاتل نام لے۔ اب وہ ملعون آئے جنہوں نے تبرکات ہوئے، ایک ملعون آیا کہ اس نے کہا میرے پاس حسین کا امامہ ہے، ایک نے کہا میرے پاس حسین کا کرتا ہے۔ اگلی سطر مشکل لگا، دل کام رہا لگا۔ ایک آیا اس نے کہا میرے پاس علی کی بیٹی کی جان ہے۔ جس جملے کے لیے میں نے شروع کیا تھا وہ جملہ اب آیا ہے، میں اسے پہلے 4 ہاتھ آگے اس جملے تک تم اتنا سانس لے لو کہ جملے کا حق ادا کر سکو۔ مولا حسین اور مولا غازی کی علم شہزادے کا جھولا میرے پاس ہے، میں ان کی ضمانت دے کہ تمہارے آنسوؤں کے لیے اگلا چوکا پڑھنے لگا ہوں۔ آخر میں ایک آیا جس کی ہاتھ میں نہ گٹھڑی تھی، جس کے پاس نہ نیزے والا سر تھا، یہ خالی ہاتھ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے بھی انعام لینا ہے۔ اس نے کہا تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس بھی ایک بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس نے کہا چیز دکھا میں تجھے انعام دیتا ہوں۔ اس نے اپنی مٹھی کو کھولا، تو چھوٹے چھوٹے طور پر آنے ہوئے، تو روکت نہیں کرنا تھا۔ یہ کمینہ دیکھ کے کہنے لگا یہ معمولی سے طور ہے، یہ کوئی قیمتی طور تو نہیں ہے۔ یہ تخت کے قریب آیا، کہنے لگا سیڑھیاں نیچے اتار، یہ صرف طور نہیں، اس کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے تھے۔ اللہ جانے کیسے
शब आ रही है ना, इसे अपने रात का मजमून पढ़ने लगा। सज्जाद मुझसे जिया नहीं जाता। सज्जाद मुझे बाबे का सर बनवा। मौला सज्जाद ने जिंदान की सुलाखों पे आया, सिपाही से कहा मेरी बहन नहीं चुप हो रही, उसे सर बनवा दो। ये कभी ना कहकर मान कहता कि तो रोज रोती है। सज्जाद रो कहता आज मंगवा दो फिर नहीं रोएगी। ये देखने का क्या जमानत है, सज्जाद रो कहता फिर होगी तो रोएगी। मासूमा भाई के पास आके कहती है सज्जाद ये सर ला के देंगे। सज्जाद रो के सकीना दादी ने हक मांगा इन्होंने नहीं दिया, हसन ने कब्र की जगह मांगी इन्होंने नहीं दिया, हुसैन ने रिश्ता मांगा इन्होंने नहीं दिया, हुसैन ने अपनी चादर मांगी, उम्मत ने आज तक हमें दिया है। मासूमा देख के कहती है सज्जाद अगर तू कहे तो मैं सिपाही से बात करूं। जिंदान की सुलाख में सर रख के पहला जुमला का है, शाम हिल गई। उसकी तरफ देख कर तेरी कोई बेटी नहीं है? अगर तेरी बेटी तेरा सर मांगे, इस तरफ गया देखे लगा हुसैन का बेटा मैं जरूर ला के देता। तेरी बहन ने बात बड़ी अच्छी, मेरी मजबूरी है, सर है संदूक है, संदूक को है ताला, संदूक है कमरे में, उसको भी ताला है। जिसके पास चाबी है ना वो चला गया, सुबह होने दे, मैं कोई इंतजार मुझे थोड़ा वक्त दे। सज्जाद लोग कहते मेरे पास वक्त बड़ा थोड़ा है, मैं नहीं चाहता मैं बहन की आखिरी कसरत न पूरी कर सकूं। जब मौला सज्जाद को ऐसे तड़पता हुआ देखा, सज्जाद के सामने रो के कभी तू क्यों मिन्नतें करता है, तू क्या मजबूर है? सज्जाद मुझे हुक्म कर, मैं बाबे को बुलवाती हूँ। मासूमा ने जिंदान की सुलाख में बाबा तेरी गरीब बेटी तुझे बुला रही है। किताबें कहती संदूक का ताला टूटा, सरे हुसैन ने जिंदान में बर्दाश्त किया, सकीना के जिंदान के ऊपर आया, सकीना की आवाज़ें उठो अली की बेटियों बाबा मिलने के लिए आ गया। हर अली की बेटी ने अपनी चादर फैलाई, आवाज आई आप बहन की झोली हाजिर है, आप बहन की गोद हाजिर है। हुसैन का सर वहां आया जहां सकीना जमीन पे लेटी हुई थी, हुसैन का सर बेटी के सर पे आया। लोग कहती आंखें खोल, मैं तुझे तमाचों के निशान, आखिरी 2 मिनट पहले आंखें खोल, मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं। बाबा आंखें खोल, मैं तुझे कानों का लहू दिखाऊं। बाबा आंखें खोल, मैं तुझे जला हुआ कुर्ता दिखाऊं। बाबा तू 10 मुहर्रम के बाद अब मिलने आया है। बाबा ये मुझे घोड़ों के साथ उड़ाते रहे, बाबा ये मुझे लोहे के नेज़े मारते रहे, बाबा ये मुझे चेहरे पे तमाचे मारते रहे। सकीना भी बातें करी, सज्जाद की आवाज़ें कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली की बेटियों मेरी बहन जिंदान में मर गई। मैंने किसी किताब में ये नहीं पढ़ा कि मौला सज्जाद ने कहा हो कि हमें इकट्ठा पीने का पानी दे दो, मांगे हुए पानी से बहन को गुस्ल क्या देना। आखिरी 1 मिनट पढ़ेंगे। 2 रवायतें किताबें भी पढ़ती हैं उलमा और ज़ाकिरीन ने। एक तो मौला सज्जाद ने बहन को कफन में वो भी कुर्ता दिया, ऐसे पढ़ा जाता है। दूसरा, शहजादी के आखिरी वक्त तक रस्सियां नहीं खुली। ये 2 आपकी सुनी हुई बातें, सब ने यही लिखा। मेरे ज़हन में अक्सर सवाल आता था, जिसके बाप का लिबास जन्नत से आ गया,
اس نے بہن کا کفن کیوں نہیں منگوایا؟ وجہ کھول کے پڑھوں گا یا میں مر جاؤں گا یا تم میں سے کسی کا ٹکٹ؟ جملہ چھپا کے پڑھنے لگا جو سمجھ جائے گا اس کا مقدر ہوگا۔ بابا رخسار شدید آپ کے سارے ماتمی زنجیر زن بیٹھے، ماتمی کرتے ہیں زنجیر کا پرسا، پرسا کرنے کے بعد آسم بھائی یہ قمیض پہن لیتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں، ماں نے کرنے ہوتے ہیں، بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں، بھائی اور بیٹے کے زخم سے ماں دیکھ رہی قمیض آہستہ اتارنا، نہیں سمجھے تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، وہ جو چاند گھنٹے قمیض پہنے اس کی قمیض نہیں اترتی، جو 11 محرم سے لے کے 13 صفر تک لوہے کے تازیان ہے، کرتے میں علی کی بیٹی کی آواز ہے، سجاد کرتے میں دفنا ہے، آخری 30 سیکنڈ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا، جو بیٹیوں والے ہو کوئی آنکھ خشک نہ لے کے جانا۔ مولا سجاد نے بہن کی رسیاں نہیں کھولی، میں ساری زندگی تڑپتا رہا، وہ جو 14 سال کا قیدی تھا اس کی لوہے کی کڑیاں کھل گئی، سکینہ کی رسیاں کیوں نہ کھلی؟ میں نے ایک جگہ پہ روایت پڑھی ہے کہ بندے نے امام سے پوچھا تیرے 14 سال کے قیدی کے زنجیر کھل گئے تھے، سکینہ کے ہاتھوں کی رسیاں کیوں نہ کھلی؟ آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، امام کے سر دیوار پہ آیا، آواز دے گئے اگر سجاد رسیاں کھول دیتا سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی